وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بس آہستہ آہستہ اس طرح کا مزاج بنانا چاہیے کہ لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ پیار محبت سے سمجھ میں آئے. کبھی گئے تھوڑی دیر کے لیے چلے گئے، تھوڑا آ گئے، تھوڑا اس سے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو ایجوکیٹ پیار محبت سے کرنا. اصل میں ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو جو کرتے ہیں وہ ایک اچھی عقیدت سے محبت سے کرتے ہیں، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ غیر مناسب ہے اور سنت کے خلاف ہے، ایک نئی چیز ہے دین میں، اور اس کو لازم سمجھا جائے تو اس سے بدعت ہو جاتی ہے، تو اب وہ اس کی وجہ سے ان کو بہت بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یعنی ایسا کہ بالکل جیسے کہ اب نعوذ باللہ کفر ہی ہو گیا. اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے. شفقت، محبت اور پیار کا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ یہ غلط سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے. اب اس کو پھر آہستہ آہستہ حکمت سے پیار سے سمجھائیں گے، سکھائیں گے تو سمجھ جائیں گے. تو اس میں کچھ لوگ جائیں، کبھی کچھ لوگ جو لوگ نہیں جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے کنارہ کشی کریں، لیکن پیار محبت سے سمجھا کے. اب یہ موقع نہیں ہے انتقال کا، اس وقت اگر چلے بھی گئے تو اس کے بعد اس پر جنرل کا بھی ڈسکشن ہو. ہوتا کیا ہے کہ پریشر میں اس وقت بات کرتے ہیں تو اس سے چپقلشیں ہوتی ہیں، بعد میں اس پہ بات ہی نہیں کرتے. جب معاملہ سارے سنور جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں، بہت عرصہ گزر جائے، پھر اس پہ بات کریں، سیکھیں، سکھائیں، بات چیت کریں. اس کو ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دونوں طرف کے کیا ویوز ہیں، کیوں اس کو. تو جو سمجھ میں آ جائے گا دو ٹوک انداز میں کہ جو لوگ جائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایصال الثواب کر رہے ہیں، ایصال الثواب میں قباحت نہیں ہے، ہم اس کو لازم نہیں سمجھتے. لیکن وہ تو اہل علم ہے جو اس کو لازم نہیں سمجھتے. لیکن یہ اب آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لازم ہے، کہ آپ نہیں جانتے. یہ اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں تو رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں، نہیں جائیں تو لوگ برا مناتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ انہوں نے اس کو لازم سمجھا. لازم نہ سمجھتے تو کوئی آئے یا کوئی نہ آئے، مرضی ہے بھائی، ہماری مرضی، ہم پڑھیں نہ پڑھیں، ہم ایصال ثواب نہیں کر رہے ہیں، کوئی پر فورس تو نہیں ہے نا. کسی شخص پر ایصال ثواب کرنا فرض تھوڑا ہی ہے، جائز ہے. کچھ پڑھ کے بخشنا چاہے تو بخشے، مرضی ہے. نہیں بخشتا اور بخشتا ہے تو دوسروں کو کیوں بتائے، سب کے سامنے کیوں کرے، اپنی تنہائی میں کیوں نہ کرے. تو وہ ایک دن کو اس لیے کر دیتے ہیں کہ اس سے انتظامی طور پہ آسانی ہو جاتی ہے. وہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک دن میں جن بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے اجازت دی ہے یا جن صوفی حضرات نے اجازت دی ہے، تو ان کا یہ ہے کہ اس طرح ایک انتظامی طور پہ آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی الگ الگ کون آئے، ادھر جائے ادھر جائے. 3 دن تک کا جو سوگ ہے وہ سوگ بھی ایک ہی دفعہ میں لوگ آ کے کر دیں، ایک ہی دفعہ میں تعزیت کر دیں اور اسی میں سب سلسلہ ہو جائے. تو یہ ان کی نیت ہوتی. تو اب ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جب شروع کیا اور کہا جس وقت اجازت دی تو اس میں یہ نیت تھی، اور بات کسی حد تک جچ بھی سکتی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ہمیشہ جیسا کہ ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جب آتی ہیں تو وہ شروع میں تو کنٹرول میں ہوتی ہیں، لیکن بعد والوں کو لگتا ہے کہ ہم نے تو زندگی بھر یہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہی اصل ہے. پھر اس کو حق و باطل کا معیار بنا دیتے ہیں. تو اب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ اہل سنت ہیں، یعنی بریلوی حضرات کی نزدیک اہل سنت ہے. اور آپ اگر نہیں کرتے تو آپ دیوبندی اور سلفی حضرات کے نزدیک اہل سنت ہیں، ان کے نزدیک آپ وہابی ہو جاتے ہیں. اب یہی معیار ہو گیا، یعنی حق اور باطل کا معیار اہل سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا. تو یہ تو بڑی جاہلانہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے دین کے عقائد میں شامل کر لیا، اس کو ہلکا نہیں رکھا. یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ایک چیز جائز ہے کہ نہیں ہے، جبکہ صرف جائز تھی اس صورت میں کہ اس کو لازم نہ سمجھا جائے. ہم نے اس کو نہ صرف یہ کہ لازم بنا دیا بلکہ جو نہیں کرتا اب اس کو معیار بنا دیا. تو ظاہر بات ہے تو ظلم ہے، یہ دین میں اضافہ ہے، دین میں زیادتی ہے. تو تشدد نہیں ہونا چاہیے، پیار محبت سے سمجھانا سکھانا چاہیے. لیکن جب موقع ہو سکھائیں. اب وہاں چلے گئے اور وہاں کھانا ہے تو کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دعوت کی نیت سے دعوت کی ہے جس نے بھی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں کے کھانے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پہ چونکہ ڈسکریج کرنا چاہیے ایسی چیزوں کو، آہستہ آہستہ ان سے بچ سکتے ہو تو بچنا چاہیے. کبھی یہ کیا کہ بھئی کسی ایک کو گھر والے کو بھیج دے، دوسرے نہیں گئے، کبھی یہ کٹ گئے کبھی وہ کٹ گئے، ان کو لگے گا یہ لوگ ذرا سا ایزی لیتے ہیں، کبھی آتے کبھی نہیں آتے. آہستہ آہستہ سمپل ہو جائے گا تو یہ بھول جائیں گے. تو اس کو برا مانا تو ان کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں کہ یار ہم اس لیے نہیں آ رہے، کیا ضرورت ہے. کسی بہانے سے بھی نہیں جا سکے تو بچ گئے. اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اتنا وہ نہیں ہوتا. اب لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بھئی ویوز بدل رہے ہیں، دنیا تبدیل ہو رہی ہے، تو سب کے اپنے اپنے ویوز ہیں. تو یہاں تو ظاہری بات ایک حق کی بات ہے، اور حق یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، کسی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے. جب کوئی چیز ثابت نہ ہو اس کو لوگوں پر تھوپنا یا ضرور بنانا، ضروری بنا دینا، لازم کر دینا، یہ تو بالکل کھلی بدعت ہے، غلط ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن عوام الناس کرتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. وہ تو اس کو دین کا بڑا اہم حصہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے ابا کا انتقال ہوا، ہماری اماں کا انتقال ہوا، یہ اس لیے نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہمارا دوست ہی نہیں رہا.
کلچر کا حصہ بن گیا, ایک تہذیب بن گئی کہ بھئی جو ایسا نہیں کرے گا گویا وہ ہمارا نہیں رہا. تو اب لیکن تو یہ کر وہ رہے ہیں معصومیت میں, جہالت میں, کمزوری میں, اس میں وہ کننگ نہیں ہے, اس میں وہ جان بوجھ کے دین میں خرابی نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن ہو رہی. تو اس میں ذرا ان کو پیار محبت سے سنبھالا سمجھایا جائے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں نے قرآن کے اتنے سپارے ان کے لیے خود ہی کہی ہے کہ میں نے آج مطلب ان کے ایک دن پہلے میں آج نہیں سکا, لیکن میں نے ان کے لیے 3 سپارے پڑھ کے ثواب پہنچا دیا ہے. میں نے تو پورے آج سے شروع کیا ہے, پورا 40ویں تک تو میں نے پورا قرآن مکمل اکیلا پورا یہ قرآن میں نے کر دیا ہے. میری طرف سے ان کو اس کا ہدیہ پہنچا دیجیے. آپ میں کر چکا ہوں ایصال ثواب, آپ بھی جان لیجیے, گھر والوں کو تک اطلاع ہو, تاکہ ان کو یہ تسلی ہو, دکھاوے کی نیت سے نہیں, اس نیت سے کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ایصال ثواب کرنا قرآن کا یہ الحمدللہ جائز ہے. اکثر ائمہ کے نزدیک جائز ہے, بعض بہت کم ائمہ نے اس کو ناجائز قرار دیا, اکثر نے اس کی اجازت دی. اور حنفی فقہ میں چونکہ اس کی اجازت ہے, فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے, علماء نے اس کی اجازت دی ہے, حنبلی نے بھی اجازت دی. جہاں جہاں جس کی اجازت ہے وہ اس کے مطابق چلے. تو آپ یہ کہیے کہ ہم تو ان کو بتائیے کہ آپ نے قرآن کا اتنا حصہ پڑھ کے, اتنے تسبیحات پڑھ کے, اتنا آپ نے ان کی طرف سے چیریٹی کی جو سب سے افضل ہے دعا کرنا اور صدقہ کرنا, مال خرچ کرنا ہوتی ہے. میں نے ان کی طرف سے یہ 1000 روپے, 500 پاؤنڈ, اتنے روپے, 200 روپے, جو اللہ توفیق دے جس طرح قیمت میں بھی ہو, یہ فلاں جگہ بھجوا دی ہے, اس جگہ بھجوا دیے, مدرسے میں کھلوا دیا کھانا, یا ان کی طرف سے کنویں میں پیسے ڈال دیے, مسجد یعنی کنواں بنوانے میں پیسے ڈال دیے, کھدوانے میں, یتیم خانے میں ڈلوا دیے تاکہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے. ایک حافظ بنانے کے لیے میں نے ان کی طرف سے پیسے ڈال دیے, تو ان کو لگے گا کہ ہاں بھائی آپ محبت کرتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, آپ کا ایک طریقہ ہے, آپ اس کے مطابق کر رہے ہیں جو سنت سے ثابت ہے, اور آپ کا جو طریقہ ہے آپ کرتے رہیے. بھائی ہم اس کو اس طرح سے کرنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے, تو اس کی اجازت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے طریقے پر چلیں, ہم اپنے طریقے پر چلیں, اور اس پہ بحث مباحثے نہیں ہونے چاہیے, لیکن ڈسکشن ہو سکتا ہے اچھے انداز سے, جو سمجھنا چاہے, اور نہ ہو تو آپ خاموشی سے کیجیے. خاموشی وہ ہاں کہیں یا نہ کہیں, برا مانے تو برا مان دیں, تھوڑی دیر ان کی ڈانٹ کھا لیجیے, وہ چپت لگائے تو چپت کھا لیجیے, بڑے اگر ہے تو پھر بعد میں ان کو منا لیجیے کسی طرح سے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پیار محبت سے چیزیں درست ہوتی جائیں گی, لوگوں کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ ہر چیز کی باؤنڈری اور دائرے کو صحیح رکھنا پڑتا ہے, اس میں حکمتیں استعمال کرنی چاہیے, پیار محبت سے چلنا چاہیے. بہت سی گنجائش اپنے آپ کو بھی تو دیتے ہیں مجبوری میں, تو اب استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور لیکن اب ظاہری بات ہے دوسروں کے گناہ کو اپنے کندھے پر نہیں لے سکتے, کہاں سے لیں, اپنے ہی اتنے گناہ ہیں. اس لیے اس میں یہ ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ میں کر غلط رہا ہوں, مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے اپنی ذات میں, دوسرے کریں میں کم از کم نہ شریک ہوں. لیکن اس میں کبھی کبھی حکمت مجبوری ہو جاتی, پھنس جاتا ہے, کیا کریں, توبہ استغفار کرنا چاہیے ایسی صورت میں, اور بچنا چاہیے. لیکن جہاں نہ بچ سکے یا بڑی مجبوری ہو جائے, اس کو آہستہ آہستہ بعد میں سمجھا کے کلیئر کر دیں. وہ آپ کو کچھ بھی کہتے رہے, آپ کو کیا پریشانی ہے, کہتے وہ کہیں آپ کو وہابی ہے جو بھی, بھائی ہم جانتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ایصال ثواب کرنے کو, قرآن پڑھ کے بخشنے کو ہم سنت اور دین کا حصہ اور جائز سمجھتے ہیں, مستحب سمجھتے ہیں, اور سب کرتے ہیں ایصال ثواب, لیکن کسی ایک طریقے کو لازم نہیں سمجھتے. اس طرح سے نہیں کہ ایسے نہیں کیا تو وہ ایصال ثواب ہوئی نہیں, ایسے نہیں کیا تو غلط ہو گیا, کسی اس دن نہیں کیا تو گڑبڑ ہو گئی, تیسرا کیوں, پھر ہم 5ویں دن کیوں نہیں, 10ویں دن کیوں, 9ویں دن کیوں نہیں, 40ویں, یہ ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں. تو وہ انتظام کے طور پہ کرتے ہیں, تو انتظام کے طور پہ وہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے. ہم انتظام کے طور پہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے, تو ہم سیف کھیلنا چاہتے ہیں. آپ مت کھیلیے سیف, لیکن ہمیں مجبور مت کیجیے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ چلیے, اللہ خوب کرم فرمائے, فضل فرمائے, لیکن لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کیجیے. ہوتا کیا ہے, خود اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہوں میں پڑے ہوئے, نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے, سود پہ گھر بن لے کے بیٹھے ہوئے, بینک میں کام کر رہے ہیں, حرام کاریوں میں پڑے ہوئے, گھر کے اندر بے پردگی ہے, ٹی وی موسیقی چل رہی ہے, اور اس کی فکر کر رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کھائیں کہ نہیں کھائیں. یہ آپ کو نہیں کہہ رہا, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو سامنے والے دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو پورے 900 چوہے کھا گئے, پورے ہاتھی نگل گئے, اور ہمارے مچھر چھان رہے ہیں. تو اس طرح دین تھوڑی چلتا ہے, اس طرح آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا, بلکہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے بس اپنی دکانیں بنائی ہوئی, اپنی ایک نئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے. تو یہ ہم خود نقصان پہنچاتے ہیں دین کے مقصد کو, طریقے دعوت کو, اصلاح کو. یہ نہیں کرنا چاہیے. تو حکمتوں سے چلیے, اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے. ان کو لگے کہ یہ بندہ ماشاءاللہ محنت کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے, مثبت کام کرتا ہے, ہمارے ساتھ خیر خواہی میں کھڑا رہتا ہے, ہر موقع پر ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ کے اندر جب تبدیلی دیکھیں گے تو آپ کی بات بھی سنیں گے کہ نہیں, بندہ اتنا اچھا ہے کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی بات کہہ رہا ہو تو ہم اس کو ایسے رد کر دیں.
تو آپ کی محبت میں آہستہ آہستہ سننا شروع کریں گے. حکمت سے کام کیجیے. اللہ خوب فضل فرمائے.